السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ نے عید کی نماز کیوں ادا نہیں کی؟ ناظرین، ہر سال جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو پوری مسلم دنیا ایک خاص جوش و خروش میں نظر آتی ہے۔ ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں، جو صرف ایک تہوار نہیں ہے بلکہ ایمان، اطاعت اور قربانی کی ایک عظیم اگزامپل ہے۔ یہ دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بے مثال فرما برداری کی یاد دلاتا ہے جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو قبول فرمایا اور قربانی کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ اسلام میں عید الاضحیٰ کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت رکھی جب مدینہ پہنچنے پر آپ نے دیکھا کہ لوگ دو الگ دن خوشی کے تہوار کے طور پر مناتے ہیں جن کا مذہب کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دن کن بنیادوں پر منائے جاتے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ پرانی روایات سے چلے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان دو دنوں سے بہتر دن مقرر فرما دیے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ اور اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عید کے ایام عبادت، شکر اور روحانیت سے بھرپور ہے، نہ کہ صرف ظاہری خوشی یا کھیت کود کے حوالے سے۔ عید کی نماز کے ابتدا کا حوالہ ہمیں سن 2 ہجری سے ملتا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلی بار اجتماعی طور پر عید کی نماز پڑھائی۔ اس وقت سے عید کی نماز اسلامی معاشرے کا اہم حصہ بنی، جو نہ صرف خوشی کا اظہار ہے بلکہ اللہ کے شکر کا عملی مظاہرہ بھی ہے۔ اب ذرا امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے فقہ حنفی کی بنیاد رکھی اور ایک پوری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی۔ مستند روایات کے مطابق امام صاحب نے اپنی زندگی میں درجنوں بار حج ادا کیا اور بعض روایات کے مطابق یہ تعداد 55 سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کا پہلا حج اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 15 یا 16 سال تھی۔ اس کے بعد ہر سال حج کو اپنا معمول بنایا۔ یہاں ایک علمی اور فقہ کے مطابق ہی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حاجی پر عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے؟ تو اگر نہیں تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی؟ فقہا اور محدثین کے نزدیک جب کوئی شخص حج کے لیے منا میں موجود ہو تو اس پر عید الاضحیٰ کی نماز لازم نہیں رہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن حاجی کئی اہم مناسک میں مصروف ہوتے ہیں، جن میں رمی، جمار، قربانی اور حلق شامل ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج کی مکمل تفصیلات بیان کی ہیں، اور اس روایات سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن رمی اور قربانی تو کی لیکن نماز عید ادا نہیں فرمائی۔ اگر حاجی پر نماز عید فرض ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس سے سر انجام دیتے، کیونکہ آپ کی سنت ہی شریعت کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد پر بعض روایات میں یہ بات کہی گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں عید الاضحیٰ کی نماز کبھی نہیں پڑھی، کیونکہ آپ ہر سال حج میں مصروف رہتے تھے۔ لیکن اس بات کو مکمل طور پر درست مان لینا بھی مناسب نہیں، اس لیے کہ امام صاحب نے پہلا حج 15 یا 16 سال کی عمر میں کیا تھا۔ اس سے قبل وہ عید الاضحیٰ کی نماز ضرور ادا کر چکے ہوں گے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ کسی سال کسی مجبوری کی بنا پر حج نہ ہو سکا ہو اور اس سال نماز عید ادا کی گئی ہو۔ علاوہ ازیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نماز عید حاجیوں کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ ان کے مناسک حج ہی ان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ حاجی کے لیے رمی اور قربانی کے دن نماز عید نہ پڑھنا سنت کے مطابق ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہر لمحہ دین کی خدمت میں گزرا۔ ان کا حج کے ساتھ مسلسل تعلق اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو اپنی دنیاوی ترجیحات پر ہمیشہ مقدم رکھتے تھے، چاہے نماز عید ادا کی ہو یا نہ کی ہو۔ اس بات کا اصل پہلو یہ ہے کہ وہ ہر سال حج جیسی عظیم عبادت میں مشغول رہے، جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی مشقت کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے وہ فلسفہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ہر خواہش، ہر تعلق اور ہر دنیاوی فائدے کو قربان کر دینا اصل عبادت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ علم، عمل، عبادت اور قربانی کس طرح ایک مسلمان کی شخصیت کا حصہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس دن کی اصل روح کو سمجھنے اور اپنے نفس کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کوئی بات جانے انجانے میں آپ کو بری لگی ہو، دست بستہ معذرت کا طلبگار ہوں۔ اللہ حافظ۔
یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.